الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ برادران محترم، بزرگوں اور نوجوانوں اور بچوں، انتہائی مسرت اور شادمانی کا موقع ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک میں ہم سب کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ آج تراویح کے اندر اللہ رب العزت کا کلام پاک مکمل ہوا۔ بڑی فرحت اور خوشی کی بات ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو یہ موقع نصیب فرمایا، اور اللہ سے دعا کریں کہ بار بار اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ موقع عنایت فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور نوجوانوں، قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو بھیجنے والی ذات وہ بھی لا ریب ہے، لانے والی ذات وہ بھی لا ریب ہے، اور جس ذات پر یہ قرآن کریم نازل کیا گیا وہ بھی لا ریب ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں، ہم اور آپ اگر پڑھتے ہیں تو ہم اس کے اندر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ عبارت، یہ سینٹنس، یہ جملہ اگر ایسے ہوتا تو بہتر ہوتا۔ ہم اپنی رائے زنی کر سکتے ہیں کسی اور کتاب کے اندر، لیکن اللہ رب العزت کا اتنا بڑا کرم اور احسان، اللہ رب العزت نے پہلی آیت کے اندر قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ جو آپشن تھا شک والا، اللہ نے سب سے پہلے اس کو دور کر دیا کہ سب سے پہلے اپنا عقیدہ بناؤ کہ اس قرآن کریم کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ، اگر کوئی مصنف کوئی کتاب تصنیف کرتا ہے، کوئی مؤلف کوئی کتاب تالیف کرتا ہے تو اس کے اندر شک کی گنجائش ہوتی ہے، لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے سب سے پہلی آیت کے اندر اس شک کو دور کر دیا کہ مسلمان چاہے ایمان والا چاہے غیر ایمان والا ہو، اگر قرآن کریم کو سمجھنا چاہتا ہے اور اس کو پڑھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کر لو۔ عقیدہ کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ قرآن حکیم ہے جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت نے سب سے پہلے شک کو دور کر دیا تو انتہائی حساست کی بات یہ ہے کہ اگر ہم پڑھتے جائیں گے تو جتنا یہ شک ہے یہ اپنے آپ رفع ہو جائے گا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ یوسف کے اندر قرآن کریم کی عظمت کو بیان کیا اور فرمایا کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جو احسن ذات سے نکلی ہے، احسن رسول پر آئی ہے، احسن مہینے کے اندر آئی ہے، اور احسن علاقے کے اندر آئی ہے، اور جس ذات پر اتارا گیا وہ بھی احسن ہے۔ قرآن کریم احسن ذات سے نکلی، یعنی اللہ رب العزت کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ دیکھیے پہلی جتنی بھی کتابیں تھیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے جتنے بھی صحیفے ہیں وہ سب کتاب اللہ ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ وہ سب کتابیں ہیں اللہ کی، اللہ کا کلام نہیں ہے۔
قرآن حکیم یہ اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے نکلا ہوا بابرکت کلام، اور جس ذات پر اتارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات بھی اعلیٰ، اور جس کے ذریعے سے اتارا گیا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے سے، وہ جبریل امین بھی امین، یعنی امانت دار، خیانت کا مستحق نہیں، اور جس مہینے کے اندر اتارا پورے سال کے اندر سب سے اعلیٰ مہینہ رمضان المبارک، اور جس شہر کے اندر اتارا مکۃ المکرمہ کے اندر پورے عالم میں سب سے اعلیٰ، اور جس زبان کے اندر اتارا لغات عربی کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اور بنو جرہم کی جو افصح لغات ہے، اس لغات کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا گیا۔ یہ قرآن حکیم اتنی برکت والا، عظمت والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نازل کیا اور یہ فرما دیا کہ تا قیامت آنے والی انسانیت کے لیے یہ رشد و ہدایت ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت کا راستہ نہیں ہے۔ آپ دیکھو، ان لوگوں کو دیکھیے جن تک ابھی تک قرآن کی تعلیم نہیں پہنچی، قرآن نہیں پہنچا، ان کے حالات دیکھیے۔ ان لوگوں کو دیکھیے جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو پہنچا دیا، ان کی حالت دیکھیے۔ اور وہ لوگ جن کے پاس قرآن کریم نہیں پہنچا، قرآن کی تعلیمات نہیں پہنچی، وہ دیکھنے میں انسان ہیں لیکن یقیناً وہ درندے ہیں، وہ صرف دیکھنے میں انسان ہیں۔ لیکن جن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن حکیم کی تعلیم کو پہنچا دیا، اس قرآن مقدس کی تعلیم کو پہنچا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے انسانیت سکھا دی۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس قرآن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے تمام رشد و ہدایت کو اس قرآن کریم کے اندر جمع فرما دیا۔ اب جتنی بھی قرآن کریم سے پہلی کتابیں تھیں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، اللہ فرماتے ہیں تم ان کی حفاظت کرو۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ پہلی کتابوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کہ تم اللہ کی کتابوں کی حفاظت کرو۔ اب مولویوں کا کام صرف پڑھنے پڑھانے کا ہے، کتاب کی حفاظت کا نہیں ہے۔ یہ تو بہت اونچا کام ہے۔ لہٰذا جب اللہ نے ذمہ داری اس کی انسانوں کی لگائی تو تورات اپنی اصل حالت سے ختم ہو گئی، زبور اپنی اصل حالت سے ختم ہو گئی، انجیل اپنی اصل حالت سے ختم ہو گئی، سب کے اندر رد و بدل ہو گیا۔ لیکن جب قرآن کریم کی باری ہے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اس قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ 1400 سال گزر چکے ہیں، آج تک قرآن کریم کے اندر تحریف کی تو بہت دور کی بات ہے، ایک نقطے کا فرق آپ نہیں دیکھ سکتے، اور یہ تا قیامت جب تک اللہ کو منظور ہوگا، جب تک اللہ کی حفاظت کے اندر ہوگا، اور جب تک اللہ چاہیں گے اس وقت تک قرآن حکیم اپنی اصل حالت پر باقی رہے گا۔ یہ کیونکہ یہ ذمہ داری ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ عام انسان کی ذمہ داری نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کو اتارا، قرآن کریم کو اتارا، اور اس کو اتارنے کے بعد اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود اللہ رب العزت نے لی۔ اس لیے مسلمانوں، یہ قرآن حکیم ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا فیما تمسکتم بہما۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور اپنی سنت کو۔
اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا، ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے اپنی زندگی کے اندر اتار لیا، تو کوئی دنیا کا انسان، کوئی دنیا کا شیطان، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا خبیث انسان بھی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا، بشرطے کہ تم اپنی زندگی کے اندر قرآن حکیم کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے پابند بن جاؤ۔ لیکن حالات آج یہ ہو چکے ہیں کہ آج ہمیں قرآن حکیم سے بھی اور سنت نبوی سے بھی شرم آتی ہے۔ مسلمانوں، یہ شرم کا مقام ہے کہ جو ہماری زندگی کا آئیڈیل تھا، جو ہماری زندگی کے لیے نمونہ تھا، جو ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ تھا، آج ہم نے اسے طاقوں میں سجا دیا، آج ہم نے ان کو اپنے پسے پشت ڈال دیا۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، جو کام یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا، جو کام اللہ رب العزت نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا کہ ایک قتل عام ان کا اس طرح ہوا تھا، اس بیس پر کہ انہوں نے اپنی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا۔ پسے پشت کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور اس پر عمل نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ذلت اور مسکنت ان کا مقدر بنا دیا۔ جب انہوں نے اپنی کتاب کو، اپنی تعلیمات کو، اپنی نبی کی تعلیمات کو جب پسے پشت ڈال دیا اور ان پر عمل نہیں کیا، تو دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو گئے۔ وباءوا بغضب من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کے ڈبل مستحق ہو گئے لوگ۔ اس لیے مسلمانوں، ہمارے درمیان تو اللہ رب العزت نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری نسلوں کی ہدایت کے لیے، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اللہ رب العزت نے اتنا پیارا قرآن دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی شاندار تعلیمات ہے کہ کوئی مذہب اتنا مکمل نہیں ہے جتنا اللہ رب العزت نے اسلام کو مکمل کر دیا۔ اگر اسلام کے دائرے کے اندر ہم نہیں ہیں، اگر اسلام کے دائرے سے ہم باہر جا رہے ہیں، تو یقیناً مسلمانوں ہمارا مقدر ذلت اور رسوائی بن کر رہے گا۔ حالات دیکھیے، آج ہم نے قرآن کریم پر عمل کرنا چھوڑ دیا، آج ہم نے سنت نبی کو اپنانا چھوڑ دیا، ہم نے گوروں کی شکلوں کو اختیار کیا ہوا ہے، ہم نے گوروں کے کلچر کو اپنی زندگی کے اندر انوالو کر لیا ہے، اور ہمیں شکایت یہ رہتی ہے کہ ہم پر عذاب کیوں آ رہا ہے، ہمیں شکایت یہ رہتی ہے کہ ہر طرف مسلمان پریشان کیوں ہیں۔ کیا صحابہ مسلمان نہیں تھے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ دنیا کے اندر موجود نہیں رہے؟ یقیناً رہے مسلمان، اور دیکھو آپ تاریخ پڑھو، آپ کو معلوم ہوگا مسلمان کہتے کسے ہیں۔ ہمارا نام عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، مسلمان ہمارے نام ہو گئے تو ہم مسلمان ہو گئے۔ یقیناً ہمارے اندر اسلام کی رمق نہیں ہے۔ اسلام جو ہم سے چاہتا ہے، اسلام کی تعلیمات جو ہم سے چاہتی ہے، وہ ہمارے اندر مسلمانوں باقی نہیں ہے۔ اور جب تک مسلمان اپنی اسلام پر، اپنے نبی کی تعلیمات پر مکمل جمع نہیں ہوں گے، مسلمانوں کے حالات ایسے ہوتے رہیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج یہ لڑائی ادھر ہو رہی ہے، آج آگ ادھر لگ رہی ہے، یقیناً جانو مسلمانوں وہ آگ ہم تک بھی آئے گی۔ اگر ہمارا حال یہی رہا تو یقیناً وہ آگ ہم تک آ کر رہے گی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ ہم شکایت کیوں کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے یہ غور کیا ہے کہ ہم نے آج 24 گھنٹے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے فرامین کو توڑا؟ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ آج ہماری 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہم نے قرآن حکیم پر کتنا عمل کیا؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ 24 گھنٹے کا ہم محاسبہ کریں اور اپنے محاسبے کے اندر دیکھیں کہ آج ہم نے کتنے غلط کام کیے، کتنے صحیح کام کیے نہیں کرتے؟ اور جس کا نتیجہ یقیناً یہ ہوتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو پریشانیاں ہیں، یہ جو مصیبتیں ہیں،
یہ کوئی اوپر سے نہیں آتی، بلکہ تمہارے اعمال کے سبب آتی ہے، یہ تمہارے کرتوتوں کے سبب آتی ہے۔ جیسے تم اعمال کرتے ہو ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ آج ہمارے اعمال غلط ہو گئے مسلمانوں، آج ہمارے اعمال بالکل غلط ہو گئے، اسلام سے ہٹ کر ہم زندگی گزارنے والے بن گئے۔ ہم نے اسلام کو پس پشت ڈال دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو ہم نے پیچھے ڈال دیا، جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ تمام مسلمان چاروں طرف ذلیل و رسوا ہو گئے۔ چونکہ اسلام کی رمق ہمارے اندر سے مسلمانوں نکل گئی، اسلام کی حقانیت اور اسلام کی جو سچائی تھی وہ ہمارے دلوں سے دور ہو گئی، جس کی وجہ سے آج ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن گئی۔ اس لیے مسلمانوں یہ عہد کرو، یہ عزم مصمم کرو کہ ہم قرآن کریم اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو مکمل اپنی زندگی کے اندر شامل کریں اور مکمل طریقے سے اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ مسلمانوں یہ ماہ مبارک چل رہا ہے اور یقیناً یہ ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے، یقیناً ہم سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ چند راتیں بچی ہوئی ہیں، آج 27ویں شب ہے، کل 28ویں ہے، پرسوں 29ویں شب ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، اللہ رب العزت اس کے اندر اپنے بندوں کی مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں۔ اور اس رات کے اندر جو طاق راتیں نکل چکی ہیں اور تو جو باقی ہیں، اس رات کے اندر شب قدر کا احتمال زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ان راتوں کے اندر بھی جاگنے کا اہتمام کرو، ان راتوں کے اندر بھی اللہ رب العزت کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ رب العزت سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگ کر یہ عزم کرے، یہ مصمم کرے کہ اللہ رب العزت آئندہ سال ہم سب کو مکمل اپنے احکام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طریقے اور سلیقے کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے مسلمانوں، یہ ماہ مقدس اور ماہ مبارک جو اس وقت میں اختتام پر ہے، ہم سب ایسے ہیں کہ فی نفسی ہی اس کا حق ادا نہیں کر سکتے، فی نفسی ہم سے ان کے اندر آمدن سہون خطأً کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس لیے ان کوتاہیوں کو بھی اور جو ہم سے غلطی ہوئی ہے، آمدن ہوئی ہو، سہون ہوئی ہو، جان بوجھ کر ہوئی ہو، رات کے اندھیرے میں ہوئی ہو یا دن کے اجالے میں ہوئی ہو، اللہ رب العزت سے اس کی معافی مانگے اور اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرے۔ بس دعا یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارا آئندہ سال اپنے احکام کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق، طریقے اور سلیقے کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته لا إله إلا هو الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللہ تو ہم سب کی پوری امت کے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے، اللہ اس قرآن حکیم کی برکت سے جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کا جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ قرآن کریم کی برکت سے اللہ جو مسلمان پریشان حال ہیں، جو بیمار ہیں گھروں میں، ہسپتالوں میں، اللہ سب کو شفاء کلیہ نصیب فرما۔ یا اللہ کامل صحت دائمی شفا نصیب فرما۔ اللہ قرآن کریم کی برکت سے ہمارے مساجد کی، مکاتب کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی جماعت کی، تبلیغی جماعت کی، حرمین شریفین کی، بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، خصوصاً فلسطین کے اندر، اللہ ان سب کی نصرت و مدد فرما، اللہ ان کو ثابت قدمی نصیب فرما، اللہ ان کے جو شہید لوگ ہو چکے ہیں اللہ ان سب کو صبر جمیل مرحمت فرما، اللہ ان سب کو استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ ان سب کی نصرت و مدد فرما۔ یا اللہ ظالموں کو ان کی سازشوں میں ناکام فرما، اللہ ظالموں کو ان کی تدبیروں میں ناکام فرما۔ اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ یہ قرآن حکیم مکمل ہوا ہے، اللہ اس کے اندر جو کوتاہی یا غلطی ہوئی ہے پڑھنے کے اندر، سنانے کے اندر، سننے کے اندر، اے اللہ اپنی رحم و کرم سے ان سب کو معاف فرما اور اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے اللہ جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، سنانے والے سننے والوں کے جو رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، دوست و احباب ہیں، خاندان والے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی مغفرت فرما، اللہ سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اللہ اس قرآن کریم کے ذریعے سے ہمارے سینوں کو آباد فرما، اللہ اس قرآن کریم کی برکت سے ہم سب کو اپنے احکام پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ اس قرآن حکیم کی برکت سے ہم سب کو اپنے احکام پر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کے گناہ گار ہیں، اللہ ہم سب اقراری مجرم ہیں، اللہ ہم سب اقراری مجرم ہیں، اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ ہم تو تیرے گھر کی چوکھٹ پر آئے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہم سب کمزور بندے ہیں، اللہ ہم سب محتاج ہیں تیرے، اللہ ہم سب تو محتاج ہیں تیرے، اللہ ہم تو فقیر ہیں، اللہ آپ تو غنی ہیں، اللہ آپ طاقتور ہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم کمزوروں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ اس مجمع کے اندر تیرے مخصوص بندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ بوڑھے بھی ہیں، اللہ جوان بھی ہیں، اللہ بچے بھی ہیں، اللہ کوئی تو تیرا محبوب ہوگا، اللہ کوئی تو ایسا بندہ ہوگا جسے تو پسند کرتا ہوگا، اللہ اس کے صدقے سے یا اللہ تو ہم سب کی مغفرت فرما، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ہم سے امید رکھتے ہیں یا ہم سے وہ توقع رکھتے ہیں، اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، اللہ سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ مجمع کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ اپنے دلوں کے اندر کچھ نہ کچھ اپنی جائز مرادیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ آپ تو سب جانتے ہیں، آپ انہ علیم بذات الصدور ہیں، اللہ
اللہ آپ سینوں کے راز سے واقف ہیں، اللہ آپ خوب جانتے ہیں، سب کی جائز مقاصد کو پورا فرما، سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، اللہ سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ تو ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ تو ہم سب کے بیماروں کو شفا کلیہ نصیب فرما دے، اللہ اس ماہ مبارک کی ہم سے قدر نہ ہو سکی، اللہ یہ اختتام پذیر ہے، اللہ اس ماہ مبارک کی ہم سے قدر نہ ہو سکی، جس طرح سے اس کو پورا کرنے کا حق تھا اللہ ہم ادا نہ کر سکے، اللہ اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، اللہ یہ چند ایام بچے ہوئے ہیں، اللہ ان چند ایام میں ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اللہ صحیح گزارنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہے سب کے اندر ہمارا حصہ نصیب فرما، اللہ نبی علیہ السلام نے جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے یا اللہ ہم سب کو پناہ نصیب فرما، یا اللہ جو مانگا ہے اس کو بھی عطا فرما، اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے اس کو بھی اپنی شان نصیب فرما، یا اللہ اس مختصر سی دعا کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول منظور فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔